أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا وہ چیز پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا، کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم اسے گن نہیں سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 14، 15، 16، 17 اور 18۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کچھ اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، اور وہ نشانی یہ ہے ستاروں، آسمانوں اور پہاڑوں میں بھی اللہ کی قدرت کی دیگر نشانیاں موجود ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں؟ گزشتہ کل بھی کچھ باتیں بتائی گئی تھی، آج بھی اسی طرح کی کچھ باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ تو اس میں اس آیت کریمہ کے اندر سمندر کا ذکر ہے، تو اس میں سمندر کی تلاطم خیز موجوں کو انسان کے تابع کر دینے کے بیان کے ساتھ اس کے 3 فوائد بھی ذکر کیے ہیں۔ جب سمندر میں آپ کبھی جائیں تو وہ پانی کی لہریں موجوں کی طرح بہاؤ جب بہت تیز چلتی ہے تو اس بہاؤ کو بھی، تیزی کو بھی اللہ رب العالمین نے انسان کے تابع کر دیا ہے۔ تو تابع کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں 3 فوائد ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس سے مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت کھاتے ہو۔ تازہ مچھلی، ظاہر سی بات ہے تازہ مچھلی، اب آپ کے یہاں تو تازہ مچھلی ملتی ہی نہیں ہے، تو تازہ مچھلی، تازہ گوشت کھاتے ہو جو مچھلی بالکل زندہ ہل رہا ہو، اور ایسے مچھلی کو پکڑ کے جب ہم مچھلی کو کھاتے ہیں تو گویا کہ مچھلی کا گوشت ہم کھاتے ہیں، ایک فائدہ۔ اور مچھلی مردہ بھی ہو تب بھی حلال ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 مری ہوئی چیز حلال ہے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ اس کے علاوہ حالت احرام میں بھی اس کو شکار کرنا حلال ہے،
اگر کوئی شخص عمرہ کے احرام باندھے ہو یا حج کا احرام باندھے ہو تو حالت احرام میں بھی مچھلی کا شکار کرنا حلال ہے، جائز ہے، شکار کر سکتا ہے۔ دوسری جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں سمندر سے، اس سے تم موتی، سیپیاں اور جواہر نکالتے ہو۔ یہ جتنے جواہر ہیں، موتی ہیں، یہ سب کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ سمندروں سے نکلتا ہے۔ تو گویا کہ تم اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہو جن سے تم زیور بناتے ہو، اور پھر وہی موتی اور جواہر وہ سب نکال کر کے اس کو زیورات بنایا جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہم سمندر سے یہ کرتے ہیں کہ اس میں تم کشتیاں اور جہاز چلاتے ہو جن کے ذریعے سے تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے چلے جاتے ہو تم کشتی کے ذریعے سے۔ تجارتی سامان بھی لاتے ہو، تجارتی سامان لے بھی جاتے ہو، لاتے بھی ہو، لے کے جاتے بھی ہو، جس سے تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے، جس پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہی لینا، اور نہریں اور راہیں بنا دیے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچو۔ یہ پہاڑوں کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا ایک احسان عظیم بھی ہے، کیونکہ اگر زمین ہلتی، یہ جو آپ جگہ جگہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس سے تو جگہ جگہ جب پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ پیلر کا کام کرتا ہے۔ جس طریقے سے ہم مسجد بناتے ہیں، مسجد کی تعمیر کرتے ہیں اور گھر کی تعمیر کرتے ہیں، تو گھر کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے، مضبوطی سے پکڑنے کے لیے پیلر کی ضرورت پڑتی ہے، پیلر بناتے ہیں۔ تو ٹھیک ایسے ہی اللہ رب العالمین دنیا کو قائم کرنے کے لیے، زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پہاڑوں کو قائم کیا ہے، تو یہ پیلر ہے۔ تو ایک احسان عظیم بھی ہے، کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں سکونت ممکن ہی نہ رہتی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہلتی، اور جب زمین ہلتی تو انسان نہ ہی یہ مکان بنا پاتے، اور نہ ہی یہ مسجد کی تعمیر ہوتی، اور نہ ہی گھروں کی تعمیر ہوتی، بلکہ ٹال مٹول ہوتی رہتی۔ اس کا اندازہ ان زلزلوں سے کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب زلزلہ آتا ہے، کاٹمانڈو، نیپال کی راجدھانی کاٹمانڈو میں ایک مندر کے نیچے زلزلہ آیا، اور جب وہ زلزلہ آیا تو پورے ہندوستان میں اس کا احساس کیا لوگوں نے۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ تک وہ زلزلہ رہی۔ تو گویا کہ جب ایک جگہ زلزلہ ہوتا تو اس میں انسان ڈر جاتا ہے، اور جب وہ زلزلہ آیا تھا کاٹمانڈو کے اندر تو لوگ ڈر گئے تھے، اور سب ایسے بھاگ رہے تھے، ایسا لگ رہا کہ قیامت کا منظر ہے۔ تو گویا کہ اس کا اندازہ ان زلزلوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، جو چند سیکنڈوں اور لمحوں کے لیے آتے ہیں، لیکن کس طرح وہ بڑی بڑی مضبوط عمارتوں کو پیوند نیست و نابود، زمین اور شہروں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور نہریں اور راہیں بنا دے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچو۔ نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے، کہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اور کہاں کہاں دائیں بائیں، شمال جنوب، مشرق و مغرب، ہر جہت کو سیراب کرتی ہیں۔ اسی طرح راستے بنائیں جن کے ذریعے سے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو۔ اسی طرح راستے بنائیں جن کے ذریعے سے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو۔ انسان دیکھیے، ایک وقت تھا کہ انسان پیدل ہی حج کرنے جاتا تھا، پھر سمندروں میں وہ جاتے تھے اور سمندروں میں سفر کر کے ڈرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ سمندر میں کشتی میں سفر کرتے ہیں، آج بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ تو گویا کہ آج طرح طرح کے راستے ہموار ہو گئے ہیں اور راستہ آسان ہو گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ نہروں کا بھی ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، ہم اس سے پانی پیتے ہیں، اور یہ نہریں بہت ساری جگہوں پر ہیں، اور اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر 3 حصہ پانی رکھا ہے، ایک حصہ خشک ہے
جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے ہو؟ ان تمام نعمتوں سے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ تو ان تمام چیزوں کا خالق ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں جبکہ تم نے انہیں معبود بنا کر اللہ کا برابر ٹھہرا رکھا ہے؟ کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے ہو؟ اس آج کے درس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ان تمام باتوں میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، یعنی گویا کہ توحید کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سمندروں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، نہروں میں، یہ ساری چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ساری چیزوں کا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہر چیز کا جب دینے والا، لینے والا، سب کچھ مالک اللہ کی ذات ہے، تو ہمیں پھر عبادت بھی اللہ کی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا، آج کے درس کا خلاصہ کلام بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پہاڑ، جگہ جگہ سمندر اور پھر ستاروں کو اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ستاروں، پہاڑوں اور سمندروں یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی ایک نشانی ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔